بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، آج کی ویڈیو ہاتھ کی لکیروں پر جو خاص نشانات ہوتے ہیں ان پر بنائی ہے۔ بعض لوگوں کی ہتھیلی پر صرف اہم لکیریں دکھائی دیتی ہیں، لیکن بعض لوگوں کی ہتھیلی پر لکیروں کا ایک جال اور بہت سے نشانات دکھائی دیتے ہیں۔ صاف ستھری اور چاند لکیریں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ ایسا آدمی پرسکون زندگی گزارے گا اور اسے زیادہ مسائل پیش نہیں آئیں گے، لیکن ہتھیلی پر لکیروں کا جال اس بات کی پیشگوئی کرتا ہے کہ ایسے شخص کی زندگی میں بہت سے واقعات پیش آئیں گے اور وہ اعصابی دباؤ کا شکار رہے گا۔ نشانات دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو لکیروں پر دکھائی دیتے ہیں اور دوسرا وہ جو لکیروں پر نہیں بلکہ ہتھیلی میں کسی دوسری جگہ واقع ہوتے ہیں۔ لکیروں پر دکھائی دینے والے نشانات کا تعلق ان واقعات سے ہوتا ہے جن کا اظہار لکیریں کرتی ہیں، لیکن ایسے نشانات جو لکیروں پر واضح نہیں ہوتے، ان کی تشریح کرنے کے لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ نشانات کہاں واقع ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ آتا ہے جزیرہ اور دائرہ۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ آدمی کسی الجھن میں پھنس جائے گا۔ دوسرے نمبر پہ ہوتی ہے تکون، اچھی قسمت کی علامت ہوتی ہے۔ مربع، خطرے سے بچ نکلنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ کراس، مخالفت کی علامت ہے۔ ستارے، غیر معمولی واقعات کی پیش گوئی کرتے ہیں، انہیں اچھی علامت تصور کیا جاتا ہے بشرطیکہ زندگی کی لکیر پر نہ ہو۔ ٹکنے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ آدمی کی زندگی کے رخ میں تبدیلی آئے گی۔ دو شاخہ لکیر، آخر میں دو شاخہ تنازل کی علامت ہے۔ ایسے نشانات جو کسی لکیر کے اوپر واقع نہیں ہوتے اور ہتھیلی پر کسی بھی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، مثلا مربع، تکون یا ستارے جو خوش قسمتی کی علامت ہیں، اور کراس، جعلی اور بہت سی چھوٹی چھوٹی عمومی یا افقی لکیریں جو دشواریوں کی علامت ہیں۔ جعلی مخالفت کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہتھیلی پر دو ایسے کراس ہوتے ہیں جن کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر یہ کراس موجود ہوں تو آدمی کی قسمت پر ان کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا ہے جنگ کا کراس۔ زندگی، دماغ اور صحت کی لکیر کے ملنے سے جو تکون بنتی ہے، یہ کراس اس تکون کے اندر واقع ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں اس کراس کو جنگ کے دوران موت کی علامت تصور کیا جاتا تھا، یعنی ایک ہیرو کی موت، لیکن موجودہ دور میں یہ کراس ایسے شخص کی نشاندہی کرتا ہے جو جنگ یا امن کے زمانے میں کسی مقصد کے لیے اپنی زندگی قربان کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسے شخص کوئی بھی علامت ہے جو اپنے لیے بلا وجہ خطرات پیدا کرتا رہتا ہے اور دشمنی یا مخالفت مول لیتا رہتا ہے۔ دوسرا کراس روحانی کراس۔ دوسرا کراس روحانی کراس ہے جو متوازی الاضلاع میں واقع ہوتا ہے، یعنی ہتھیلی کے وسط میں دماغ اور دل کی لکیر کے درمیان۔ اگر یہ علامت موجود ہو تو ایسا شخص پر اسرار اور روحانی علوم میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے اور وہ اپنی روحانی قوت میں اضافہ کرنے کے لیے مادی آشائشوں کو فراموش کر دیتا ہے۔ حلقہ سلطانی۔ جب کسی شخص کے ہتھیلی پر روحانی کراس موجود ہو تو آپ اس بات کا بھی جائزہ لیں کہ ہتھیلی پر حلقہ سلطانی موجود ہے یا نہیں۔ حلقہ سلطانی جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایک حلقہ ہوتا ہے جس نے پہلی انگلی کی بنیاد کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہوتا ہے۔ یہ پہلی اور دوسری انگلی کے درمیانی مقام سے شروع ہوتا ہے اور پہلی انگلی کی بنیاد کے گرد گھومتا ہوا ہتھیلی سے بیر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ بعض اوقات یہ دل کی لکیر کو بھی چھو لیتا ہے۔ حلقہ سلطانی کی موجودگی اس بات کی علامت ہے کہ ایسا شخص میں زبردست روحانی قوت ہے، چاہیے اسے اپنی اس صلاحیت کے بارے میں معلوم ہو یا نہ ہو۔ پرانی کہانیوں کے مطابق حضرت سلیمان کی ہتھیلی پر یہ حلقہ موجود تھا، جس کی وجہ سے ان میں یہ صلاحیتیں بھی تھیں کہ وہ جانوروں سے بھی بات چیت کر سکتے تھے۔ حلقہ ذاہل۔ یہ حلقہ پہلی اور دوسری انگلی کے درمیانی مقام سے شروع ہوتا ہے اور دوسری اور تیسری انگلی کے درمیانی مقام تک جاتا ہے۔ ہاتھ دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ حلقہ ذاہل اور حلقہ زہرہ کے فرق کو اچھی طرح پہچان لے۔ حلقہ زہرہ اور حلقہ ذاہل کے مقام میں زیادہ بڑھاؤ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ میں حلقہ ذاہل موجود ہو، ان کا مزاج کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد اور ارادے میں مستقبل مزاج نہیں ہوتے اور آدھے راستے میں ہی حوصلہ ہار کر کام کو نامکمل چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر اداسی کا شکار رہتے ہیں۔ حلقہ ذاہل اکثر ہاتھوں میں دکھائی دیتا ہے۔ انگوٹھے کی زنجیر۔ اس قسم کی زنجیر کا شمار
بھی خاص نشانات میں ہوتا ہے۔ اس زنجیر کی شکل اس قسم کی زنجیر کا شمار بھی خاص نشانات میں ہوتا ہے۔ یہ انتہائی ضدی شخص کی علامت ہے۔ اس ضد کی وجہ سے ایسے شخص کو کافی نقصانات اٹھانا پڑتا ہے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔